سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ طائف کا موقع تھا، ہم اور حضور کے دیگر صحابہ بھی حاضر تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، حضرت جابر کے الفاظ ہیں کہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی یوم الطائف، یوم طائف کو حضور نے بطور خاص حضرت علی کو اپنے پاس بلایا، اور بلا کر کے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدنا جابر فرماتے ہیں فَانْتَجَاهُ، حضور نے حضرت علی سے بہت ہی سرگوشی کے انداز میں، جسے کہتے ہیں نا جی انتہائی قریب بٹھا کر جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے بہت پر اسرار طریقے سے حضرت علی کے کانوں میں بات کی، کان میں فَانْتَجَاهُ، آہستہ آہستہ سرکار علی سے حضور مخاطب ہوئے، اور یہ سلسلہ کلام چلتا رہا۔ سیدنا جابر فرماتے ہیں کہ ایسے ہی حضور کچھ علی کے کانوں میں باتیں فرما رہے تھے، نہایت پر اسرار طریقے سے حضرت سیدنا علی سے حضور باتیں کر رہے تھے، اور ظاہر ہے کہ اس طرز کی جب بات ہوتی ہے نا، یا اس انداز سے ہوتی ہے تو دوسرا سن نہیں پاتا، بندہ اسی سے بات کر رہا ہوتا ہے جو آپ کا مخاطب ہوتا ہے، وہی سن رہا ہوتا ہے، اور دوسرا شخص جو ہے وہ سن نہیں پا رہا ہوتا۔ سیدنا جابر فرماتے ہیں کہ فَانْتَجَاهُ، حضرت علی سے حضور کانوں میں کوئی بات ارشاد فرماتے رہے۔ فَقَالَ النَّاسُ لَقَدْ طَالَ نَجْوَاهُ مَعَ ابْنِ عَمِّهِ رضی اللہ عنہ وصلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ صحابہ میں سے کچھ لوگ کہنے لگ گئے کہ یار آج تو حضرت علی سے حضور کی بات بہت ہی لمبی ہو گئی، اور اتنی طویل بات آپ نے ان سے فرمائی ہے، اس کا کوئی سبب ہوگا، کوئی وجہ ہوگی، اور پھر اتنے پر اسرار طریقے سے، اتنے آہستہ طریقے سے بات فرمائی ہے کہ جو علی کے کان سن رہے ہیں کوئی اور سن بھی نہیں رہا۔ فَانْتَجَاهُ، کانوں میں بات کر، جیسے نا قریب بلا کے کر بات بندہ سمجھاتا ہے، حضور کا انداز یہ تھا رضی اللہ عنہ وصلی اللہ علیہ وسلم۔ فَقَالَ النَّاسُ لَقَدْ طَالَ نَجْوَاهُ مَعَ ابْنِ عَمِّهِ رضی اللہ عنہ، صحابہ عرض کرنے لگے، کہنے لگے کہ آج تو حضور اپنے چچا کے بیٹے سے بہت لمبی بات فرما رہے ہیں۔ یہ جو ان کا رد عمل تھا بات کا، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سن لیا۔ اب حضور نے اس کا جواب ارشاد فرمایا، بڑی توجہ سے سنیے گا۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے، آج سب ادھر آ جاؤ، میرے سامنے آ جاؤ، اسی تواڈے نال بڑا پیار کرنے ہیں، تسی ساڈے نال محبت کیتی کرو۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے صحابہ کو فرمایا من تجیتہ ولکن اللہ انتجاہ۔ کیا بات، میں حدیث کے الفاظ کا ترجمہ کروں گا، آپ کی روح تازہ ہو جائے۔ میں پھر اس منظر کو دہراؤں،
حضور نے حضرت علی کے کان میں کچھ بات فرمائی. آپ بات کو سمجھ رہے ہیں؟ علی کے کان میں کچھ بات فرمائی اور بات کرتے کرتے حضور کو وقت کافی لگ گیا. صحابہ عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول آج اپنے چچا کے بیٹے سے بڑی لمبی بات فرما رہے اور بڑی سرگوشی سے بڑی پر اسرار طریقے سے حضور باتیں فرما رہے ہیں، وہ سبب ہوگا. تو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کا یہ رد عمل دیکھا نا، حضور نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، حدیث کے الفاظ ہیں من تجیتہ ولکن اللہ انتجاہ. علی کے کانوں میں نہیں، خود اللہ بات کر رہا ہے. سبحان اللہ. حضور نے کیا فرمایا؟ من تجیتہ ولکن اللہ انتجاہ. علی کے کان میں نہیں بلکہ اللہ بات فرما رہا ہے. کیا وہ منظر تھا، کیا وہ انداز تھا حضور کا. اب اس لفظ کا من تجیتہ ولکن اللہ انتجاہ، یہ حدیث ہمارے اکابر بزرگوں کے سامنے، امت کے علماء کے سامنے، راست فکر علماء کے سامنے جب یہ حدیث کے الفاظ پہنچے نا کہ من تجیتہ ولکن اللہ انتجاہ، میں علی سے باتیں نہیں کر رہا تھا بلکہ علی سے اللہ خود باتیں فرما رہا تھا. اللہ علی سے سرگوشی فرما رہا تھا. اس لفظ کے اوپر، اس فکرے کے اوپر امت کے علماء نے سر جھکایا. مفہوم کیا کہہ رہے؟ اور فرماتے ہیں، اب یہ میں تشریح عرض کر رہا ہوں، علماء کی جو حضور کے اس ارشاد کی انہوں نے معنی متعین کیا نا، فرماتے ہیں اے بلغہ عن اللہ ما امرنی بہ ان ابلغہ ایاہ. لوگو، میں اللہ کے حکم سے علی کے کان میں وہ بات کہہ رہا ہوں جس کے بات کے کہنے کا مجھے اللہ نے خود حکم فرمایا. تو جب میں علی کے کان میں اللہ کے حکم سے وہ بات کہہ رہا ہوں جو کہنے کا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے، تو معنی یہ نکلا کہ گویا خود خدا اللہ سبحانہ علی سے بات کر رہا ہے. کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی سے گفتگو فرمانا ایسے ہی ہے جیسے اس سے اللہ مخاطب ہے. اور اس پر ہمارے علماء نے دلیل قائم کی، امت کے محدثین نے دلیل قائم فرمائی. ارشاد فرماتے ہیں یہ اللہ کے اس ارشاد کی طرح ہے. سورہ انفال 9واں پارہ قرآن کریم میں غزوہ بدر کے موقع پر جب اللہ سبحانہ کے حکم سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ریت کی ایک مٹھی، کنکریوں کی ایک مٹھی بھر کے کفار کی طرف پھینکی تھی نا، اللہ سبحانہ نے کیا فرمایا تھا؟ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. محمد، کفار پر مٹھی پھینکنے میں ہاتھ تو تیرا نظر آ رہا تھا، مگر سچ یہ ہے کہ وہ مٹھی اللہ خود پھینک رہا تھا. اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابر علماء نے اس حدیث کا معنی یہ متعین کیا کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ علی سے بات کر رہا تھا. معنی کیا کہ میرا بات کرنا علی سے ایسے ہی ہے جیسے اللہ اس سے سرگوشی فرما رہا ہے. کیا بات ہے، کیا شان ہے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی. اور یہ مرتبہ بلند ملا جس کو ملا ہے. بس یہ چیزیں چھینی نہیں جا سکتی ہیں، یہ عزتیں لی نہیں جا سکتی، اللہ خود عطا فرماتا ہے، اس کا فضل ہوتا ہے. اور اس پر
میں نے یہ حدیث پاک ابھی مشکات شریف سے لکھی ہے، اور صاحب مشکات کے شیخ امام طیبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آخر کوئی بات تو ہوگی نا جو حضور نے علی کے کان میں کہی ہوگی۔ دیکھو نا جی، علماء تو حضور کی ایک ایک فکرے کے اوپر اپنی زندگیاں پوری کھپا دیتے ہیں۔ تو امام طیبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ علی کے کان میں جو ہمیں سمجھ آیا، کان ذالک اسرارا الہیہ و امورا غیبیہ، یہ اللہ کے رازوں کی کوئی خاص بات تھی اور امور غیبیہ سے متعلق کوئی خاص امر تھا جو رسول اللہ علیہ السلام نے علی کے کان میں کہا ہے، جسے دیگر صحابہ بھی سن نہیں سکے۔ پیارے بھائیوں، یہ وہ خانوادہ، یہ وہ مقدس اسرہ مبارکہ جس کی رگ و ریشہ میں جناب محمد الرسول اللہ علیہ السلام کی محبت کا نور جھلکتا ہے۔ علی سے، یہ پچھلی حدیث میں نے پھر دوہراؤں، حضور نے خود فرمایا کہ علی سے محبت ایماندار کرے گا اور علی سے دشمنی ہمیشہ منافق کرے گا۔ کبھی مومن علی سے دشمنی نہیں کرے گا، ایماندار علی سے دشمنی نہیں کرے گا۔ یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اقدس ہے۔ اور یہ نصیب بھی حضرت علی کا ہے۔ دیکھیے، حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم پاک میں، حضور کے گھر میں، امام الصحابہ، امیر المومنین، افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی لخت جگر سیدہ عائشہ حضور کی اہلیہ۔ حضرت ابو بکر کو حضور سے یہ نسبت بہت بڑا عظیم اعزاز ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی سیدہ حفصہ حضور کی اہلیہ امہات المومنین میں شامل ہے، بہت بڑا اعزاز ہے۔ ایک موقع تھا کہ ان دونوں بزرگوں نے، میری بات کو بڑی توجہ سے سن، ان دونوں بزرگوں نے، اگر ہم نے حضور کو بیٹیاں دی ہیں تو حضور کے ساتھ ہمارا سسرالی رشتہ قائم ہو گیا ہے۔ ہم نے سرکار دو عالم علیہ السلام کے حرم پاک میں اپنی دو شہزادیاں، دو بیٹیاں داخل کی ہیں، تو ہمیں یہ عزت اللہ نے دے دی ہے کہ ہم حضور کے سسرالی ہو گئے۔ سیدنا ابو بکر نے بھی ایک موقع پر اور حضرت عمر نے بھی ایک موقع پر آپ کی میری اماں سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ کا رشتہ حضور سے طلب کیا ہے کہ حضور اگر آپ عزت بخش دیں تو اپنی شہزادی ہمارے نکاح میں دے دیں، کسی کے نکاح میں، ابو بکر کے، عمر کے۔ حضرت ابو بکر نے بھی رشتہ مانگا ہے حضور سے، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی حضور سے رشتہ مانگا ہے، مگر حضور کا جواب کیا تھا؟ فرمایا کہ میں ابھی اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا۔ اب حضور کے اس ارشاد سے یوں سمجھیں کہ اماں جی سیدہ فاطمہ کے لیے اگر کائنات انسانی میں حضور کے داماد کے طور پر اگر کسی شخص کا انتخاب ہوا ہے تو وہ سیدنا علی المرتضیٰ ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور نے اپنی شہزادی کا رشتہ اپنے عمزاد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے طے فرمایا۔ اماں جی کی بڑی شان سیدہ فاطمہ، حضور نے خود فرمایا کہ اہل جنت میں خواتین کی سرتاج ہوگی، ان کے شاہزادے حضرت حسن، حضرت حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ یہ حضور نے
عزتیں بخشی اس خاندان کو۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی، حدیث پاک سنیے گا، آپ کے ایمان کو تازگی نصیب ہوگی اور پتہ چلے گا کہ اماں جی فاطمہ سے جو محبت کرتا ہے وہ کس قدر خوش نصیب ایماندار ہے، اور اس سے محروم القسمت کوئی بندہ نہیں ہو سکتا۔ خدا پناہ کہ جسے حضور کے خاندان یا حضور کی صاحبزادی سے عداوت ہو، اس سے بڑا محروم القسمت کون ہوگا؟ اس حدیث کے راوی ہیں سیدنا مسور رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ ارشاد فرماتے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور نے فرمایا، آپ کی توجہ ہے، میں حدیث بڑے سادے انداز سے میں عرض کر رہا ہوں، حدیث پاک کے الفاظ آپ کو، حضور کی اس مہر و محبت کا تذکرہ جو حضور اپنی بیٹی سے فرماتے تھے، اس کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ فاطمہ تو بضعۃ منی، آسان ترین فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ سیدہ فاطمہ میرا جگر پارا ہے۔ فمن اغبضها اغبضنی، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا نا، اس نے مجھے ناراض کیا۔ اور اس حدیث کے ساتھ یہ پہلے الفاظ ملا لیجئے گا کہ فاطمہ کی ناراضگی رسول اللہ کی ناراضگی، اور رسول اللہ کا کسی پر غضبناک ہونا اس پر اللہ کے قہر کی دلیل ہے۔ جیسے فاطمہ کسی سے محبت کرے وہ حضور کی محبت ہے، اور حضور جس سے پیار فرمائے اس سے اللہ بھی پیار فرماتا ہے۔ یعنی یہ سلسلہ اتنا آپس میں جڑا ہوا ہے کہ نہ ہم اہل بیت اطہار کو اللہ کی رحمت سے دور کر سکتے ہیں، نہ خدا کی رحمت کو ہم اہل بیت اطہار سے جدا کر سکتے ہیں۔ یہ اتنا جڑا ہوا سلسلہ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا فمن اغبضها اغبضنی، جس نے میری فاطمہ کو، میری بیٹی کو ناراض کیا، اس نے گویا مجھے ناراض کیا۔ میں آپ مسلمانوں سے یہ سوال عرض کرتا ہوں نہایت ادب سے، مجھے کسی بحث میں الجھنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اس واقعات کے نشیب و فراز کے اوپر اتنے مبحث ہو چکے ہیں، اتنے مطلب مخالف موافق دلائل آ چکے ہیں کہ ان کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے، تذکرہ نہیں کر سکتے۔ ہم وہ بات کریں جس سے ہمارا سینہ کالجہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے، بس ہمیں کیا ضرورت ہے؟ اور کسی کا کوڑ انسان کیوں بیان کرے جب ہمیں اپنوں کی محبت سے فرصت نہیں ہے؟ سمجھائی نا جی؟ تو آپ ایمانداری سے سوچیں، حضور فرماتے ہیں کہ جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ تو کیا فاطمہ کے جگر پاروں پر، چھرے چلانے والوں پر حضور راضی ہوئے ہوں گے؟ فاطمہ راضی ہوئی ہوگی؟ وہ رسول اللہ کی قیامت کے دن شفاعت سے محروم ہیں جنہوں نے سیدنا حسین اور آپ کے خانوادے کو پیاسا تڑپایا ہے۔ کیسے ممکن ہے یہ؟ ہم لوگ سطحی سوچ کو سامنے رکھ کر کے پھر مفروضے قائم کرتے ہیں کہ شاید حسین نے معاذ اللہ بغاوت کی ہو۔ حسین باغی نہیں تھا، حسین نے وہ کلمہ حق کہا کہ جس کی وجہ سے قیامت تک امت کا سر جو ہے وہ فخر سے زندہ رہے گا، اونچا رہے گا انشاءاللہ۔ حسین کا ماننے والا کبھی شرمندہ نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ یہ فکرہ حضور نے کب فرمایا؟ اس کو تھوڑا سا پس منظر سمجھیے گا۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی جب سیدہ فاطمہ الزہرا سے ہو گئی نا، انسان ہے، سیدنا علی بھی انسان ہے۔ ایک موقع ایسا آیا کہ
حضرت علی کا مزاج بن گیا کہ میں فاطمہ کی موجودگی میں، یعنی سیدہ فاطمہ بھی میرے گھر میں ہوں اور ان کی موجودگی میں ان پر کوئی اور نکاح بھی کر لوں۔ اب مجھے آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا، کیا شرعاً اس کی کوئی ممانعت ہے؟ ایک شخص کی ایک بیوی ہے، اسلام اجازت دیتا ہے کہ وہ 4 تک کر سکتا ہے اگر وہ حقوق پورے کرتا ہے، ان کا خیال رکھ سکتا ہے، تمام گھروں کو آباد رکھ سکتا ہے، تو دین میں قطعاً کوئی ممانعت نہیں ہے۔ دین اجازت دیتا ہے، قانون اجازت دیتا ہے، مگر اس مسئلے کو سامنے رکھتے ہوئے شریعت مطہرہ حضور پر حاوی نہیں ہے۔ حضور کا ہر حکم جو ہے وہ شریعت مطہرہ ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا، علی میری فاطمہ بھی تیرے گھر میں ہو اور تو اس کے اوپر سوکا لائے، یہ محمد کو برداشت نہیں ہے، یہ میری بیٹی کو برداشت نہیں ہے۔ جب تلک سیدہ فاطمہ تمہارے گھر میں ہیں تم اور کوئی نکاح نہیں کر سکتے۔ حضور نے پابندی بٹھا دی، اور یہ ہمارے علماء امت کے محدث فرماتے ہیں کہ یہ خصائص محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، حضور کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ کسی شرعی حکم کے اندر اتنی پابندی بٹھا دے کہ کوئی جائز کام بھی کسی کے لیے ناجائز ہو جائے۔ نکاح جائز تھا، مگر حضور نے علی کو اجازت فرمایا، اس سے میری بیٹی کی طبیعت میں تنگی پیدا ہوگی، فاطمہ غضبناک ہوگی، اور علی جس نے فاطمہ کو غصہ دلایا اس نے ایسے ہی جیسے مجھے غصہ دلایا۔ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اس تھوڑی سی وضاحت کے بعد کہ سیدہ فاطمہ کی ذات اقدس دین میں وہ مقام رکھتی ہے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول کسی جائز کام کو بھی کسی سے روک لیں، یہ سیدہ فاطمہ کی خصوصیت ہے۔ حضور نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا۔ پیارے بھائیوں، اللہ سبحانہ ہم سب کو مولا کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا اور ان کے شہزادگان اور اس گھر کے ہر پھول سے عقیدت اور محبت نصیب فرمائے۔ یہ دعا میں مانگا کرو، اللہ سے مانگا کرو، کیوں کہ یہ محبت نجات کا سبب ہے، یہ محبت قیامت کے دن کام آنے والی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس سے آگاہ کیا، اور حضور نے بڑے زور کا یہ خطبہ ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے ایک موقع پر ہم سے واعظ کیا۔ حضور کی خدمت میں ہم تمام صحابہ حاضر ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے اللہ کی حمد بیان کی، اپنی ذات اقدس پر درود و سلام بھیجا، آل بیت پر درود و سلام بھیجا، اللہ کا ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو مخاطب فرمایا۔ یہ فقط حضور کے واعظ میں صحابہ ہی مخاطب نہیں تھے، بلکہ نبی کریم علیہ السلام کے اس خطاب کا قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کو حضور نے مخاطب فرمایا۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف حضور نے صحابہ کو فرمایا ہو۔ حضور کیا فرماتے ہیں سنو، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، انا تارکم فیکم الثقلین، لوگوں سن لو، میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے ان قریب اللہ کی طرف سے بلاوا آنے والا ہے۔ مانا کہ جیسے دوسرے انسان دنیا سے اٹھتے ہیں میں بھی دنیا سے چلا جاؤں گا، مگر سن لو کہ میں تمہارے اندر 2 بہت اہم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ کتنی؟ بولو 2۔ میں تمہارے اندر 2 بہت اہم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ایک حدیث پاک کے لفظ ہیں
کہ اگر تم نے ان کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیا گیا تو اللہ تمہیں کبھی گمراہ نہیں کرے گا، اور ان میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑ دیا گیا چھوڑا تو تم راہ حق پر کبھی قائم رہ نہیں سکو گے۔ یہ خلاصہ رسول اللہ علیہ السلام کے فرمان کا۔ حضور نے فرمایا پہلی چیز اولھا کتاب اللہ، پہلی چیز اللہ کی کتاب قرآن میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ حضور نے اس کی حیثیت کو بیان فرمایا، فرمایا کتاب اللہ فیہ الہدی والنور، رہنمائی چاہتے ہو تو کتاب مجید میں ہے، نور چاہتے ہو کتاب مجید میں ہے۔ اور پھر دوسری نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثم واہل بیتی، ثم وقال اہل بیتی، اللہ کی کتاب کے ساتھ تم میں اپنا گھرانہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ جب تک تم میری آل سے جڑے رہو گے اللہ تمہیں کبھی گمراہ نہیں کرے گا۔ دو چیزیں، کتاب مجید قرآن مقدس، اہل بیت اطہار جو ان کو جوڑ کر دونوں کو تھامے گا ہدایت اسی کو نصیب ہوگی، اور جو ان میں فرقہ بندی کرے گا کہے گا کتاب کو لے لو اہل بیت کو چھوڑ دو، وہ بھی گمراہ ہوگا۔ جو اہل بیت کو مانے گا کتاب اللہ کو چھوڑے گا وہ بھی گمراہ ہوگا۔ ہدایت پر قائم وہی رہے گا جس نے کتاب حق قرآن کو بھی پکڑا ہوگا اور جس نے آل بیت اطہار کا دامن بھی تھاما ہوگا۔ اب میں یہاں سے ایک فکرہ مزید نکالنا چاہتا ہوں اور آپ سے عرض کر آپ کا ایمان گواہی دے گا۔ میں کہتا ہوں قرآن سمجھ بھی اسے ہی آئے گا جس کے ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہوگا۔ جو اہل بیت سے مڑ کر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے گا وہ ٹھوکر پہ ٹھوکر کھائے گا۔ پیارے بھائیوں، میں آپ اس مشرق کے لوگ ہیں کہ ہمیں ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے گٹی میں یہ دے دیا ہے کہ کتاب اللہ کی برحق ہے اور رسول اللہ کی آل کی محبت یہ ایمان کا نور ہے۔ اب جو ان سے الجھے، جس نے ان کے اوپر چھرے چلائے، جس کی ان کے خون ناب کو بہایا، جس نے اس خاندان کے بچوں کو پیاسا رلایا، جس نے ان پر زندگی تنگ کی ہو، وہ کل کلاں طبقہ یہ سمجھے کہ ہم رسول کی شفاعت کے بھی حقدار ہوں گے۔ تمہارے منہ پہ نہ ماری جائیں گی تمہاری نمازیں، تمہارے روزے تمہارے منہ پہ مارے جائیں گے، اس لیے کہ نجات کتاب اللہ میں ہے، نجات اللہ کے رسول کی محبت میں ہے۔ مولانا احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی ایک خوب بات کہی تھی، میں آپ سے مخاطب ہوں، توجہ سے سنیے، کہ وہ لوگ جو حضور کی آل سے دشمنی کرتے ہیں، مولانا نے ان کو مخاطب کیا، مولانا احمد رضا نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ جو نبی کا نہیں
جو حضور کی آل کا نہیں اسے کبھی قرآن سے فیض بھی نہیں ملے گا۔ قرآن تو اسی کی رہنمائی کرے گا نا جو علی کا نوکر بن کے قرآن پڑھے گا، جو ان کا نوکر بن کے قرآن پڑھے گا، جن کے گھروں میں قرآن نازل ہوتا رہا۔ لعنت اللہ ہے علیکم دشمنان اہل بیت۔ اسی لیے مولانا رحمت اللہ علیہ نے نا حضور نبی، بالکل ٹائم بڑا اس وقت تنگ ہے، جب میری طبیعت لگتی ہے تو ٹائم ختم ہو جاتا ہے، میں کروں کیا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات کا تذکرہ کرتے ہوئے مولانا رحمت اللہ علیہ نے نا حضور کو عرض کیا لب پھول، حضور کے لبہائے مقدسہ، سبحان اللہ نا کیا ہے، لب پھول، دہن پھول، زکن پھول، بدن پھول۔ اللہ کے رسول تیرا رواں رواں اللہ نے اپنی رحمتوں کا پھول بنا دیا ہے۔ آسان لفظوں میں لب پھول، دہن پھول، زکن پھول، بدن پھول، سرتاب قدم ہے محمد اللہ کا قدردان پھول۔ اس لیے وہ جو حضور اللہ کی رحمت کے پھول ہیں، حضور اللہ کا نور ہیں، حضور سے جنم لینے والے بھی خدا کا نور ہیں۔ مولانا کا فکرہ سنیے گا، میرا واز ختم۔ آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یوں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم تو اس نظریے پر کھڑے ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اس لیے یہ نقطہ یاد رکھو، خیر اسی کی ہے جو حضور کی آل کا نوکر ہے، خیر اسی کی ہے جو قرآن کے نیچے ہے۔ وہ شخص کبھی خیر نہیں پا سکے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی آل بیت اطہار کی عداوت ہوگی۔ واصف علی واصف ہمارے دور حاضر کا ایک بڑا نامور شاعر ہے، پتہ نہیں اس کا نقطہ نظر کیا ہے، بس اس کی مجھے بات اچھی لگی ہے، میں وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں، سنیے گا۔ واصف کہتا ہے حسین مثبت یزید منفی، نہ کہہ سبحان اللہ، نہ کہہ سبحان اللہ، گلزار مدینہ مسجد نمازیو سبحان اللہ نہ کہنا، اگر فکرہ چنگا لگ جائے تو خدا دا واسطہ بول کو یار۔ حسین مثبت یزید منفی، حسین کامل یزید ناقص۔ میں پھر پڑھوں، نہیں ہولی کو وہ کوئی سن نہ لگے۔ حسین مثبت یزید منفی، حسین کامل یزید ناقص، حسین داخل یزید خارج، حسین عاقل یزید باطل، یہی کرشمہ ہے سچ کا واصف۔ اچھی اچھی حسینیت بولو، حسینیت
حسینیت یہی کرشمہ ہے سچ کا واصف، یہی کرامت ہے کربلا کی، شہید کر کے یزید فانی اور شہید ہو کے حسین باقی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت 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 حسینیت، شہید کر کے یزید فانی، شہید ہو کے حسین باقی۔ اللہ کے بندو، ملے گا اسے، نصیب کا وہ ہے، کامیاب وہ ہے جس کے دامن، جس کے ہاتھ میں محمد کی آل کا دامن ہے۔ بد نصیب ہے وہ انسان، خواہ وہ کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، کتنی کتابوں کا مصنف کیوں نہ ہو، کتنا لکھاری کیوں نہ ہو، کتنا ادیب و شاعر کیوں نہ ہو، اللہ کی قسم اس کا علم زور قلم جوتی کے نوک پر ہے جو محمد رسول کی آل کا دشمن ہوگا۔ وہ شخص کبھی کامیاب ہو نہیں سکتا جو محمد کی آل کا دشمن ہے۔ نصیب والا ہے وہ، خواہ وہ گناہ گار ہے مگر محمد کی آل کا پیار لے کر کے اس دنیا سے اٹھا ہوگا۔ قرآن فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ ان کو پاک فرمائے اور تو ظالم ان میں نقص ڈھونڈے، اللہ ان کو بے عیب کہے تو ان میں عیب ڈھونڈے، خدا ان سے وفا کا حکم دے اور تو ان پہ جفا کرے، پھر تو سمجھے کہ حضور کی شفاعت کا حقدار بھی میں ہوں گا، یہ تیری بھول ہے۔ اللہ مجھے، آپ کو، جمیع اہل ایمان کو، ہماری آنے والی نسلوں کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا محبت کا نور عطا فرما دے۔ اللہ اسی پہ زندہ رکھے، اسی پہ قائم رکھے، اسی پہ موت نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔